بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسدی فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حضرت شمعون علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک تھے، عیسائی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہیں حضرت شمعون پطرس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت شمعون پطرس کو عیسائیت میں ایک اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ انہیں حضرت عیسیٰ کے بعد عیسائی جماعت کا رہنما سمجھا جاتا ہے۔ حضرت شمعون ایک ماہی گیر تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے پیروکاروں میں سے تھے۔ ایک دن جب حضرت شمعون جھیل میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بلایا اور کہا کہ آؤ اور میرے ساتھ ہو جاؤ، میں تمہیں انسانوں کا ماہی گیر بناؤں گا۔ حضرت شمعون نے فوراً ان کی دعوت قبول کی اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن گئے۔ اسلامی روایات میں حضرت شمعون کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک بزرگ تھے، بنی اسرائیل سے تعلق تھا، بڑی عبادت کرتے تھے، 1000 سال عبادت کرتے رہے، ساری رات نفل پڑھتے، سارا دن روزہ رکھتے اور پھر روزہ رکھ کے کافروں سے جہاد کرتے۔ ساری زندگی جہاد میں گزاری، جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ ذرا سوچئے دوستو کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے، لیکن ان کے جہاد کرنے کا طریقہ بڑا زبردست تھا۔ کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا، بڑی دور دور تک بات ہوتی رہی، بڑی جدوجہد کی، لیکن حضرت شمعون علیہ السلام قابو نہ آئے۔ آخر ان کی بیوی کو خریدا گیا۔ بڑی مثالیں ہیں دوستو لوگوں کے خریدے جانے کی۔ بیویاں بھی بکتی ہیں، خاوند بھی بک جاتے ہیں، بھائیوں کو بھی خرید لیا جاتا ہے، اور جب کوئی بکتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھ پاتا، لوگ گر جاتے ہیں۔ بڑے ہی طریقے سے حضرت شمعون کی بیوی کو خریدا گیا۔ پوچھنے لگے کہ تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیسا وقت گزارا ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا، 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، بس ہر وقت درویشی کا درس دیتا ہے۔ حضرت شمعون علیہ رحمہ کی بیوی جانتی تھی کہ آپ بہت کم سوتے ہیں، مگر جتنی دیر سوتے ہیں انتہائی گہری نیند سوتے ہیں۔ جب بیوی نے دیکھا کہ خاوند سو رہا ہے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت شمعون کی جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا دیکھا۔ اللہ اکبر کہا۔ جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئیں۔ بیوی سے کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ بیوی نے جھوٹ بولا، پھر دھوکہ دیا۔ کہنے لگی ہر دفعہ لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ تیرا خاوند بڑا دلیر ہے، بڑا بہادر ہے۔ میں نے کہا میں بھی تو دیکھوں کتنا دلیر ہے، تو میں نے آزمایا ہے، اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں۔ حضرت شمعون کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، ابھی تو تم نے دیکھ بھی لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بیوی نے حضرت شمعون کو زنجیروں سے جکڑ دیا۔ جب بیدار ہوئے، خود کو جکڑا پایا تو اللہ اکبر کہا اور زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں۔ فرمانے لگے یہ تو نے پھر کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی کہ کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو، کیا زنجیریں بھی توڑ سکتے ہو؟ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کے بارے میں لوگ جو بتاتے ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ اب بیوی قریب آ کر بیٹھ گئی، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی، فریب کرنے لگی، مکر کرنے لگی۔ کہنے لگی یہ بتاؤ کہ آپ کی طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے، ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا خیر خواہ ہے، اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں، دھوکہ دیتے نہیں۔ جب بیوی نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمعون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا، لیکن اگر مجھے بالوں سے باندھ دیا جائے تو میں نہیں اٹھ سکوں گا۔ حضرت شمعون کے بال لمبے لمبے تھے، ٹخنوں تک آتے تھے۔ دوستو شریعت محمدی میں لمبے بال رکھنا جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کندھوں تک بال رکھنے کی اجازت دی ہے، کندھوں سے نیچے بال آئیں تو حرام ہیں۔ حضرت شمعون کہنے لگے اگر میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو میں ہل نہیں سکتا۔ بس بیوی کے ہاتھ راز لگ گیا، اس نے کھانا بھی کھلایا، اس نے بستر بھی بچھا کے دیا، پیر بھی دبائے۔ جب سو گئے تو بیوی نے ان کے بالوں سے انہیں باندھا اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں ہل سکے گا۔
جب اٹھے تو بندھا ہوا پایا، بیوی کی طرف دیکھا اور کہا تجھے خیال نہیں آیا کھول دے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ تم نے ساری زندگی غربت دی ہے، یہ دیکھ مجھے ہیرے جواہرات ملے ہیں، کنگن ملے ہیں، یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا سونا چاندی، تمہارے ساتھ رہ کر مجھے کیا ملا؟ ساری رات عبادت کرتے ہو، دن جہاد میں گزار دیتے ہو۔ خیر دوستو، بیوی نے دھوکہ دیا اور کافروں نے آ کے حضرت شمعون کی چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ زنجیروں سے جکڑ لیا۔ اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا، پھر کان کاٹے، آنکھیں نکالی۔ جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی اور کہا کہ میرے مولا، میں کوئی بے آسرا ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز سے قتل کر دے۔ مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میری مدد فرما۔ جب یہ دعا فرمائی تو بجلی چمکی، اللہ کا قہر برسا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ کافر اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی۔ اب وہ بی بی دوڑتی آئی اور قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی بخش دو۔ آپ فرمانے لگے کہ ساری زندگی میں تم سے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، اب تو خدا کے حوالے ہے۔ پیروں سے آگ چلی۔ حضرت شمعون کہنے لگے کہ اپنے ان ہیرے جواہرات سے کہو کہ تمہیں بچائے۔ اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھوم رہے ہیں، ان کو مدد کے لیے بلاؤ۔ بیوی جلتی رہی، تڑپتی رہی، حتیٰ کہ خاک بن گئی۔ اللہ نے اپنے ولی کو آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی، اور جب باہر نکلے تو اعلان کرنے لگے کہ ہے لوگو دیکھو، دھوکہ دینے والے جل گئے، تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقت عطا فرما دی۔ دوستو، زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں، کیونکہ جب آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ واپس لوٹ کر آپ کے پاس آئے گا۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جو دنیا میں دھوکہ دے گا، دنیا میں ہی اس کا نقصان اٹھائے گا۔ اللہ پاک ہم کو حق و سچ پر چلنے کی توفیق دے، آمین، بحق نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔